بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ نبی المی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4 سے آج ہمارا درس ہوگا، اور پچھلی حدیث میں کچھ چیزیں جو رہ گئی تھیں اس کا ہم استدراک کریں گے، اس کو ہم آج اپنے بحث میں لائیں گے۔ کچھ الفاظ سی ویکیبری تھی کہ جو آج آپ کے سامنے ڈسکس کرنا ضروری ہے پچھلی حدیث کی۔ ایک تو لفظ ہے تنصرہ، کہ حضرت ورقہ بن نوفل تنصرہ نصرانی ہو گئے تھے۔ یہ ایک مصدر جامد ہے، اور مصدر جامد سے فعل مشتق کیا گیا تنصرہ۔ اس کا معنی ہوتا ہے باب تفاعل میں لے جا کر اس کا مطلب ہوتا ہے نصرانی ہو جانا، یعنی نصرانی ہو گئے وہ۔ تنصرہ صیغہ واحد مذکر غائب فعل ماضی مثبت معروف ثلاثی مزید فی صحیح اسباب تفاعل ہے، یعنی معنی ہوتا ہے تکلف کسی چیز کا کرنا، تو وہ نصرانی ہو گئے تھے زمانہ جاہلیت میں۔ اور اس کے بعد جو اگلا لفظ ہے جو سمجھنے والا ہے وہ یہ ہے عبرانی۔ عبرانی ایک زبان کا نام ہے، ہیبرو جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں۔ اور کانا شیخن کبیرن، کانا بھی ہوا ضمیر اس کا اسم حضرت ورقہ بن نوفل کی طرف، شیخن کبیرن موصوف صفت مل کر اس کی خبر، اس وجہ سے یہ حالت نسبی میں قد عمیہ، وہ اندھے ہو چکے۔ یہ بھی وہی میں نے تنصرہ کے اندر قاعدہ بیان کیا ہے، عمیہ یعما یعنی مطلب ہوتا ہے اندھا ہو جانا، اور عمیان سے بنا ہے، اور یہ بھی فعل مشتق کیا گیا جامع سے۔ اور اس کے بعد اگلا جو ہم ڈسکس کریں گے وہ یا لیتنی فیہا جزعن۔ یا لیتنی، یہ اس کا ترجمہ جو تفسیر پڑھتے ان کو پتا ہے، اے میری حسرت حاضر ہو، یا لیتنی کاش کہ میں فیہا جزع، اس وقت جزع مطلب ہوتا ہے میں اس وقت جوان ہوتا۔ اسی طرح اگلا لفظ ہے لا لیتنی اکون حیا، اکون میں ضمیر اسم اور حیا اس کی خبر، کاش اس وقت میں زندہ ہوتا۔ اذ یخرجک قومک، جب آپ کی قوم آپ کو نکالے گی۔ اخرج یخرج، اخراج معنی ہوتا ہے نکالنا باب افعال سے، اور خرج یخرج خروج معنی ہوتا ہے نکلنا۔ یہ لازم مجرد اور مزید فی کا تھوڑا سا فرق ہے۔ اس کے بعد آوا، حضور فرماتے ہیں آوا مخرجیہم، کیا وہ مجھے نکالنے والے ہیں؟ تو یہ اصل میں تھا مخرجون ہم، تو واو کیونکہ واو اور نون آخر میں ہے، اور اس میں یا متکلم کی آ گئی، مجھے نکالنے والے ہیں مخرجون یا، تو یہ نون کیونکہ یہ اضافت ہے، مجھے نکالنے والے، تو یہ نون تو گر گیا اس وجہ سے، آگے رہ گیا واو یا۔ اب واو کو یا کی نسبت سے یا کیا، یا کا یا میں ادغام کیا، اور ما قبل میں کسرہ دے دیا، مخرجون سے مخرجی یا ہو گیا۔ ہم یہ اسی کی وضاحت، وہ مجھے نکالنے والے ہیں۔ قال نعم، عرض کی ہاں۔ پھر لم یاتی رجل قط بمثل ما جئت به، مگر جو آپ یہ جو باب تعدیہ کی جو آپ لے کر آئے ہیں، جب بھی کوئی لے کر آیا اس کے ساتھ عداوت رکھی گئی ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے قطو لفظ آیا، قطو یہ اسماء الافعال میں سے ہے، جس کا مطلب یہاں پر یہ اسماء الفعل ہمارا انتہی کے معنی میں، یعنی بات ختم کرو، یعنی مطلب یہی ہے، سے زیادہ نہیں۔ کوئی شخص نہیں لے کر آیا مگر اس کے ساتھ عداوت رکھی گئی، اس کے برخلاف کبھی نہیں ہوا۔ ہمیشہ ایسے شخص کے ساتھ عداوت ہی رکھی گئی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، لوگ اس کے دشمن ہو گئے، بہت کم لوگوں نے پہلے ان کو قبول کیا، پھر آہستہ آہستہ بعض کے بڑھ گئے، بعض انبیاء کو شہید کر دیا گیا، اور بعض کی قوموں پھر عذاب ہو گیا۔ لیکن اس امت کی خاصیت ہے، یہ امت بڑھ رہی ہے۔ اس نے پھر آگے سے کہا یدرکنی قومک انصرک نصرا مؤزرا، یہ ان حرف شرط ہے۔ یدرک، ادرک یدرک، ادراک بانا ہوتا ہے پانا، اور صیغہ واحد مذکر غائب فعل مضارع مثبت معروف ثلاثی مزید فی صحیح اسباب افعال، یہ فعل فعال میں نہیں باب افعال ہے۔ ادرک یدرک ادراک، اس میں نون وقایا یا ضمیر مفعول به مقدم، اور یومک، اگر مجھے آپ کے اس دن نے پایا، تو یوم کا مضاف، یوم مضاف، کاف ضمیر مجرور متصل مضاف ہے، مرکب اضافی ہو کر یہ بن گیا یدرک کا فاعل، اور یہ فعل فاعل مفعول به جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر بن گیا شرط، اور انصر کا نصرا معذرا، انصر کا عنصر صیغہ واحد متکلم فعل مضارع مثبت معروف ثلاثی مجرد، اور صحیح اسباب نصر ینصرو، کاف ضمیر مفعول به، ضمیر منصوب متصل مفعول به، نصرا مؤزرا، یہ موصوف صفت مل کر یہ مفعول مطلق ہوا، یعنی آپ کی میں مضبوط مدد کروں گا۔ مؤزرا اس کا معنی ہے مضبوط، تو مجھے اگر اس دن نے پایا جس دن آپ کو قوم آپ کی نکالے گی، میں آپ کی مضبوط مدد کروں گا۔ ثم لم ينشب ورقۃ ان توفی وفطر اللہ، پھر میسر نہ آیا، لم ینشب، لما نام امر لائے نہیں فعل مضارع پہ داخل ہوا، اس نے ماضی کے معنی میں کر دیا فعل مضارع، ناشبہ ینشبو، کہ وہ موقع نہ مل سکا پھر ورقہ کو، یہاں تک کہ وہ فوت ہو گئے، اور فترت وحی ہو گیا، وحی کا تھوڑا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ تو یہ پچھلی جو ویڈیو تھی اس کے اندر کچھ الفاظ سے جن کی وضاحت ضروری تھی۔ اگلا آپ حدیث پاک دیکھیں، قال ابن شہاب
اخبرنی دوسری سند بیان کر رہے ہیں آگے، بعض اس کو الگ حدیث شمار کیا، بعض اس کو اسی طرح پچھلی حدیث سے ریلیٹ کیا ہے، تو اس طرح پھر کتاب الوحی بدل الوحی کی 6 حدیثیں ہو جائیں گی، اور اگر اس کو ورقہ بن نوفل والی حدیث کے ساتھ نہ ملائیں تو یہ 7 حدیثیں، اس وجہ سے ایک چھپے میں 7 ہیں، ایک میں 6 حدیثیں کتاب بدل الوحی کی۔ دیکھیے قال ابن شہاب واخبرنی ابو سلمہ بن عبد الرحمن ان جابر بن عبد اللہ الانصاری، حضرت جابر بن عبد اللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں وہ یحدث عن فترۃ الوحی، وہ فترت وحی کے زمانے کو بیان کرتے ہیں، فرمایا اور قال فی حدیثی بین انا امشی اذ سمعت صوتا من السماء، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں چل رہا تھا، اس دوران میں نے آسمان سے آواز سنی، فرفعت بصری، میں نے اپنی آنکھ کو اٹھایا، فاذا الملک الذی جاءنی بحراء جالس علی کرسی بین السماء والارض، کہ وہی فرشتہ جس کو میں نے غار حرا میں دیکھا تھا وہ زمین و آسمان کے درمیان ایک کرسی پہ بیٹھا تھا، رعبت منہ، یعنی اس کا روب مجھ میں ڈال دیا گیا، فرجعت، تو میں لوٹا، فقلت زملونی زملونی، تو میں گھر لوٹ کر میں نے کہا مجھے کو کمبل اوڑو کمبل اوڑو، فانزل اللہ تعالیٰ، پھر اللہ نے یہ آیت کریمہ نازل کر دی، یا چند آیت نازل کر دی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر الی قولی ورجز فہجر، ورجز فہجر تک پھر آیات آئیں، یعنی اے کمبل اوڑھنے والے اٹھ، اور قم فانذر، اور لوگوں کو ڈر سنا، اٹھ کے کھڑا ہو اور لوگوں کو ڈر سنا، ورجز فہجر تک، یعنی اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے، بتوں کے ترک پر قائم رہیے، تو یہاں تک آیتیں نازل ہوئی سورہ مدثر کی۔ پھر حضرت جابر عبداللہ فرماتے ہیں فحمی الوحی وتتابع، پھر وحی پے در پے آنا شروع ہو گئی، اور یعنی پھر وحی آنا شروع ہوئی اور پھر بند نہیں ہوئی۔ تو فترت وحی کا زمانہ کتنا ہے؟ بعض نے 3 سال کہا ہے، بعض نے کچھ دن کہا ہے، بہرحال جتنا بھی تھا، لیکن فترت وحی کے زمانے کو وحی کے منقطع ہونے کا زمانہ کہتے ہیں، جو تقریباً 3 سال تک یا 2.5 سال تک محیط ہے۔ اب اس حدیث میں چند لفظوں کی وضاحت ضروری ہے۔ ایک تو ہے اس سمے بین ان امشی، میں چل رہا تھا، مشا یمشی مشین، امشی صیغہ واحد متکلم ہے، میں چل رہا تھا، تو میں نے اس سمعت صوتا، اچانک میں نے آواز سنی آسمان سے، بصری، میں نے اپنی نظر کو اٹھایا، تو وہی فرشتہ تھا جو غار حرا میں تھا، اور وہ کرسی پر بیٹھا ہوتا زمین و آسمان کے درمیان۔ اب بعض نے کہا کہ 2 دفعہ حضرت جبریل علیہ السلام کو حضور نے اپنی زر کی آنکھوں سے دیکھا ہے، ایک دفعہ اس طرح، ایک دفعہ یوں، اور ایک دفعہ پھر غار حرا میں، اور ایک دفعہ معراج کی رات۔ لیکن بہرحال اس کے اندر اللہ بہتر جانتا ہے کتنی دفعہ حضور نے حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھا ان کی اصلی شکل میں۔ تو کہتے ہیں فروبعت منہ، میں اس سے مرعوب ہو گیا، یعنی کیونکہ وہ بہت بڑی شکل میں تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سب چیزیں، کیونکہ آپ کا مشاہدہ ابھی فرشتوں کا زیادہ نہیں تھا، تو اللہ نے آپ بہرحال انبیاء کے اندر بشری کچھ تقاضے رکھے ہوتے ہیں، جس طرح موسیٰ علیہ السلام سانپ کو دیکھ ڈر گئے، تو فرجعت، فرماتے میں لوٹا، تو میں زملونی زملون، تو یہ آیتیں آئیں، یا ایھا المدثر، اے مدثر، دثر یدثر، تدثیر مانا ہوتا ہے کمبل اوڑھنا، مدثر اس سے کمبل اوڑھنے والا، قم فانذر، قم یہ صیغہ واحد مذکر حاضر ہے، فعل امر حاضر معروف، ثلاثی مجرد، اجوف واوی، اس کا معنی ہوتا ہے کھڑا ہو جا، کھڑے ہو جائیے، فانذر، انذر و انذر، انذار باب فعل سے ہے، فعل امر ہے، آپ ڈر سنائیے، یہاں تک کہ ورجز فہجر، اور رجس یعنی تلیدس کو چھوڑ دیجیے، ورجز فہجر، رجز مفعول به مقدم، فہجر حجر یحجر حجران، اس کا معنی ہوتا ہے چھوڑ دینا، فہجر یعنی آپ چھوڑ دیجئے، پھر صیغہ واحد مذکر حاضر، فعل امر حاضر معروف، ثلاثی مجرد، صحیح اسباب، نصر ینصر، اور اس کا مفعول به مقدم رجزہ، مفعول اس وجہ سے وہ منصوب ہے۔ تو یہ وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور فحمی الوحی، حمی یحما ہوتا گرم ہونا، یعنی سلسلہ گرم ہو گیا، چلتی رہی، الوحی اس کا فاعل ہے، اور تتابع، تتابع باب تفاعل ہے، اس کا معنی ہوتا ہے تابعیت، ویسے مجرد مادہ میں اس کا ہے تابعین، اس کا معنی ہوتا ہے پیچھے آنا، یعنی تتابع، پھر اس کا معنی ہوتا ہے پے در پے وحی آنا شروع ہو گئی، یعنی پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ توحید کا سلسلہ تیز ہو گیا، اور پھر اس کے بعد وہ رکا نہیں۔ تابعہ عبداللہ بن یوسف ابو صالح، وتابعہ ہلال بن رداد عن زہری، وقال یونس ومعمر، اچھا اسی طرح اس کی مطابقت کی ہے، یعنی مطلب اسی طرح کی روایت بیان کی عبداللہ بن یوسف نے، ابو صالح نے، اور ان کی مطابقت کی ہے پھر ہلال بن رواد نے۔ انشاءاللہ یہ امام بخاری کی مطابقت کا مطلب کیا ہوتا ہے، ہم اس کو ایک مستقل ویڈیو میں بیان کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔